السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الزخرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، حروف مقطعات۔ اللہ تعالیٰ ان کی مراد کو جانتا ہے۔ والکتاب المبین، قسم ہے واضح کتاب کی۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اسے قرآن مجید کو عربی بنایا تاکہ تم سمجھ سکو۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ، سمجھ سکو۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو جس قوم پر سب سے پہلے اتارا، کیونکہ قرآن مجید ایک عالمی کتاب ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری زبانوں میں سے ایک ایسی زبان منتخب کی کہ جس کو دنیا کی زبان قرار دیا جانا تھا، بین الاقوامی زبان، کہ باقی سب زبانوں والے اس زبان کو سیکھیں۔ لعلکم تعقلون، عربی میں اس لیے اتارا تاکہ تم سمجھ سکو۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن مجید اتارنے کا، عربی میں اتارنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ تمہیں قرآن سمجھ آ جائے۔ اگر کوئی قرآن کو سمجھتا نہیں ہے تو اس نے قرآن کے عربی میں ہونے کا مطلب اور حق ادا نہیں کیا۔ اصل قرآن کو سمجھنا یہ ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا کہتا ہے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک وہ ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے، لدینا ہمارے پاس ہے وہ۔ یہاں سے لوح محفوظ اور اللہ تعالیٰ کے پاس لعلی حکیم، البتہ وہ بلند ہے اور حکمت والا ہے۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، کیا ہم لے جائیں آپ سے ذکر کو، یعنی منہ موڑ لیں، قرآن مجید کو واپس لے جائیں، صفحہ اعراض کرتے ہوئے، ان کنتم قوما مسرفین، یہ کہ تم ہو حد سے بڑھنے والی قوم، یعنی کہ تمہارے اس رویے کی وجہ سے کیا ہم قرآن مجید کی وحی روک لیں، قرآن اب اتارے نہ تاکہ کسی کو بھی ہدایت نہ مل سکے؟ نہیں، ہم قرآن اتاریں گے، تمہاری وجہ سے ہم وحی روکیں گے نہیں، یعنی تم ایمان لاؤ نہ لاؤ، لیکن تمہارے ایمان نہ لانے کی وجہ سے قرآن کو ہم روکیں گے نہیں۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے پہلے امتوں میں کتنے نبی بھیجے ہیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی نبی مگر وہ مذاق کرتے تھے جس طرح وہ پہلے کرتے تھے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، ہم نے ہلاک کر دیا اس قوم کو جو ان سے زیادہ سخت تھی قوت کے اعتبار سے، اور پہلے لوگوں کی واقعات اور تو کہانیاں گزر چکی ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ان کفار سے اگر آپ پوچھیں گے زمین و آسمان کو پیدا کس نے کیا، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، البتہ وہ ضرور بھی ضرور کہیں گے
انہیں پیدا کیا ہے غالب علم والے نے۔ اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ توحید ربوبیت کے یہ قائل ہے کہ ہر چیز کو بنانے والا چلانے والا اللہ ہے، صرف الوہیت میں بگاڑ۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونے کی طرح کر دیا۔ وجعل لکم فیہا سبلا، اور اس نے کر دیا تمہارے لیے اس میں راستوں کو، تم اس پہ چلتے ہو۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم اپنی مقاصد تک پہنچ سکو، رہنمائی پا سکو، جہاں تم نے جانا ہے رستے کے ذریعے پہنچ سکو۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، وہ ذات جس نے بادلوں سے پانی ایک اندازے کے مطابق اتارا۔ فَأَنشَرْنَا بِهِ، پس ہم نے فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، پس ہم نے اس کے ساتھ ایک ویران اور مردہ شہر کو زندہ کر دیا۔ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا، وہ ذات ہے جس نے سب کے سب جوڑوں کو پیدا کیا۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور اس نے کشتی میں سے اور چوپایوں میں سے وہ تیار کیا کہ تم اس پر سوار ہوتے ہو، تم اس پر سوار ہوتے ہو۔ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تاکہ تم اس کی پشتوں پر سوار ہو جاؤ۔ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، پھر تم اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرو۔ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، جب تم اس پر درست ہو کے بیٹھ جاؤ۔ وَتَقُولُوا، اور تم کہو، سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا، پاک ہے وہ ذات جس نے تابع کیا ہمارے لیے اس کو۔ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، اور نہیں تھے ہم اسے اپنے قابو میں رکھنے والے، کنٹرول کرنے والے ہم نہیں تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ یہ سواری کی پر بیٹھنے کی دعا، یہ سفر کی دعا نہیں ہے، سفر کی دعائیں اور ہیں۔ اکثر لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ سفر کی دعا ہے، یہ سفر کی نہیں، یہ سواری پر بیٹھنے کی دعا ہے، سفر کی دعائیں الگ ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، انہوں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے جز بنا دیے۔ جز کی صورت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا، عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنا، یہ مسلمانوں کا اللہ کے نبی کو نور من نور اللہ کہنا۔ اور اسی طرح دوسری صورت صوفیہ کا وحدت الوجود کا قائل ہونا کہ سب اللہ کا وجود ہے، سب کچھ اللہ ہی اللہ ہے، جو تمہیں دکھائی دیتا ہے یہ نعوذ باللہ سب اللہ ہے، یہ کفری عقیدہ۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، انہوں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے اجزاء بنا دیے، یہ بھی اسی عقیدے کا نتیجہ ہے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، بے شک انسان البتہ بڑا ناشکرا ہے، واضح۔ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ، کیا اس نے چنا ہے اس سے جس کو اس نے پیدا کیا بیٹیاں۔ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور اس نے تم کو چنا بیٹوں کے ساتھ، اس نے اپنے لیے بیٹیاں چن لی اور تمہارے لیے اس نے بیٹے چنے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اور جب ان میں سے کوئی ایک خوشخبری دیا جاتا ہے اس چیز کی جس کی وہ رحمان کے لیے
صفت بیان کرتا ہے، یعنی جب اس کو خود اس بیٹی کی خوشخبری ملتی ہے جس کو وہ اللہ کے لیے ثابت کرنا چاہتا ہے، دل وجہہ مسودہ، اس کا چہرہ ہو جاتا ہے سیاہ، غم کی وجہ سے، بیٹی کی وجہ سے، وہو کظیم، اور وہ شدید غم سے بھرا ہوتا ہے۔ اوَمَن یُنَشَّأُ فِی الْحِلیَةِ، اور کیا وہ شخص جو پرورش پاتا ہے، تربیت پاتا ہے زیور میں، وَهُوَ فِی الْخِصَامِ غَیْرُ مُبِینٍ، اس حال میں کہ وہ جھگڑے میں، لڑائی میں واضح نہیں ہے۔ وہ جو تربیت پاتی ہے زیور میں، اس سے عورت کی طرف اشارہ ہے کہ عورت کا بچپن ہی زیور کے اندر گزرتا ہے، اتنی نازک ہوتی ہے۔ اصل عورت اپنے آپ کو کمزور سمجھتی ہے، لیکن جب وہ زیورات پہنتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ میرے زیورات سے میری کمی پوری ہو گئی، میں اب اس سے طاقتور ہوں، میں بڑی قیمتی ہوں، بڑی قیمتی قسم کی چیزیں میں نے پہن رکھی ہیں۔ تو یہ اس سے وہ اپنے دل کو ایک تسلی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بچپن ہی میں زیور میں پلا، زیورات سے وہ اپنے آپ کو تسلی دیتا رہا، یعنی کمزور سمجھتا تھا، بس اپنے دل کو تسلی اس نے زیور سے دی۔ وَهُوَ فِی الْخِصَامِ غَیْرُ مُبِینٍ، اور وہ جھگڑے میں واضح نہیں ہوتا، یعنی اس کا کسی سے جھگڑا ہو جائے تو وہ اپنی بات واضح نہیں کر سکتا، کمزور ہے، بات اس کو یاد نہیں رہتی، جھگڑے میں شکست کھا جاتی ہے۔ جو ویسے بھی کمزور اور کسی سے جھگڑا ہو تو بھی کمزور، کیا اللہ کے لیے تم وہ ثابت کرتے ہو؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے کر دیا رحمان کے بندوں کو، انہوں نے فرشتوں کو کر دیا جو اللہ کے بندے ہیں، کیا بنا دیا ان کو؟ مؤنثیں، اللہ کے بندوں کو انہوں نے مؤنث بنا دیا۔ اَشَہِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا یہ ان فرشتوں کی تخلیق جب ہو رہی تھی، ان کو جب پیدا کیا جا رہا تھا تو یہ موجود تھے؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ، ان قریب ان کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی، وَيُسْأَلُونَ، اور وہ اس پر سوال کیے جائیں گے قیامت کے دن۔ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ، جو یہ گواہی دیں گے یہ لکھ دی جائے گی۔ مطلب اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ جو یہ بات اپنی زبان سے اقرار کریں گے وہ لکھی جائے گی۔ یہی دلیل ہے کہ جب تک انسان اپنی زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ لکھا نہیں جاتا۔ دل کے وسوسے اور خیال الگ چیز ہے، لیکن لکھا عمل اسی وقت جاتا ہے جب وہ زبان سے ادا کرتا ہے۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُ، اور انہوں نے کہا اگر رحمان چاہتا تو ہم اس کی عبادت نہ کرتے، یعنی کہ وہ کہتے کہ ہم اگر عبادت کر رہے ہیں ان بتوں کی، رحمان چاہتا ہے تو کر رہے ہیں، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہمیں اس کی توفیق نہ ملتی۔ یعنی انہوں نے اللہ کی مشیت کو اللہ کی رضا سے جوڑ دیا۔ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، نہیں ان کے پاس اس کے بارے میں کچھ بھی علم۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ، نہیں ان کے پاس کسی بھی چیز کا علم، إِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، نہیں ہیں مگر وہ اندازے لگاتے۔ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ، یا ہم نے ان کو اس سے پہلے کتاب دی تھی، بلکہ ہم نے ان کو اس سے پہلے کتاب دی تھی، فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ، اور وہ اس کو تھامے ہوئے تھے۔ یا یہ ہو سکتا ہے
کہ ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے تو یہ اس کو پکڑے ہوئے ہوں، ایسی بھی کوئی صورت نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ جو شرک کر رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے چاہا تو ہم کرتے ہیں، تو کیا اللہ نے کوئی کتاب دی ہے تمہیں جس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم یہ کرو؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امہ، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو ایک مذہب پر پایا، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم ان کے نقش قدم پر ہی چلنے والے ہیں۔ تم نے تو یہ کہا تھا کہ ہمارا باپ دادا کا یہ دین ہے، ہم اسی طرح اس پر چلیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور اسی طرح نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کسی بھی بستی میں کوئی ڈرانے والا، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، مگر کہا اس کے خوشحال لوگوں نے، اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، بے شک ہم نے اپنے بڑوں کو ایک دین پہ پایا، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور بے شک ہم انہی کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، ان کے نبی نے کہا کہ اگرچہ میں تمہارے پاس لایا ہوں زیادہ ہدایت والی چیز اس سے جس پر تم نے اپنے بڑوں کو پایا، یعنی پھر بھی تم میری بات کو نہیں مانو گے، میرے پاس تمہارے باپ دادا کے دین سے زیادہ ہدایت والی چیز ہے، پھر بھی اسے تم تسلیم نہیں کرو گے۔ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، وہ کہنے لگے جو چیز تم دے کر رسول بنائے گئے ہو ہم اس کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، پھر ہم نے بس انتقام لیا، آپ دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسے۔ اس آیت مبارکہ میں صریح دلیل ہے تقلید کے باطل ہونے کی۔ تقلید کہ جی ہم نے بڑوں کو ایسے ہی پایا، ہمارے بڑے فلانے مذہب سے تعلق رکھتے تھے، فلانے فرقے سے تعلق رکھتے تھے، لہذا ہم ان کے پیروکار ہیں۔ اکثر لوگوں کی دلیل یہی ہوتی ہے، میرے ابا ایسے نہیں کرتے اور میرے دادا ایسے نہیں کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم سے کہا میں بیزار ہوں اس سے جس کی تم عبادت کرتے ہو، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، ہاں اس کے سوا جس نے مجھے پیدا کیا ان قریب وہ میری رہنمائی کرے گا، اس سے میں بیزار نہیں، وہ میرا رب ہے، ان قریب میری رہنمائی کرے گا۔ وَجَعَلْنَاهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَاقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے اس کو باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا اپنے پیچھے والوں میں تاکہ وہ پلٹیں، تاکہ وہ لوٹیں۔